السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت سارے نوجوانوں کی طرف سے یہ میسج موصول ہوتا ہے کہ مولانا صاحب 1 مہینے بعد میرا نکاح ہے، 2 مہینے بعد نکاح ہے، 3 مہینے بعد نکاح ہے، 10 دن بعد نکاح ہے، اور میں نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا تھا کہ آ، میں بتا نہیں سکتا آپ کو میں نے کیا 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 ہے۔ لوگوں کی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، اور پریشان ہونا بھی چاہیے کہ جس نے اپنی ساری جوانی ہاتھ سے ضائع کر دی، ہاتھ سے وہ یہ کام کرتا رہا، اور اب اس کو پریشان ہونا چاہیے، کیونکہ آگے وہ جہاں پر جا رہا ہے، جس کے ساتھ وہ شادی کرے، اس کی زندگی خراب مت کرے۔ اگر یہ اس کے ساتھ ازواجی تعلق قائم نہیں کرے گا، اس کے حقوق ادا نہیں کرے گا، تو دوستو یہ دیکھنے میں تو لوگ سمجھتے ہو کہ فحاشی ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ اس سے ہمارے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، ہنستے مسکراتے گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ جب شوہر کچھ کر نہیں پاتا، بیوی پھر اس کے خواہشات ہوتی ہے، وہ پھر آگے کہیں اپنے خواہشات کو پورا کرتی ہے، طلاق صورت بن جاتی ہے، خاندان کے خاندان برباد ہو جاتے ہیں۔ تو سوچنے والی بات تو یہ بہت زیادہ ہے کہ نکاح ہونے والا ہے کچھ خبر، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ اس قابل ہو جائیں، ٹھیک ہے، آپ جب اس قابل ہو جائے کہ بھئی میں اس قابل ہوں، اپنی بیوی کی خواہش پوری کر سکتا ہوں، اس وقت نکاح کریں آپ۔ اس سے پہلے مت کریں آپ نکاح، کسی کی بہن بیٹی کا گھر برباد مت کریں آپ، ٹھیک ہے۔ چاہے جائے کہ آپ کو لوگوں میں، خاندان والوں میں، کیونکہ عورت ایسی ذات ہے کہ آپ یہ کہیں نا کہ عورت کسی کو کوئی بات بتاتی نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ عورت ہر بات اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کرتی ہے۔ اب جتنا بھی اس سے کہہ دے گا نا کہ تو نے بتانا نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا شاید کہ وہ آپ کی بات مان لے، وہ کسی کو بتائے نا، یہ اس کی نیچر ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا اس بدنامی سے بچنے کے لیے آپ کو یہ قدم اٹھانا پڑے گا۔ یہ جب آپ علاج کروائیں، کسی اچھے سے طبیب کے پاس جائیں، علاج کروائیں، اور ان سے پوچھیں کہ مجھ سے یہ خطا ہو گئی ہے۔ جیسے کہ 100 حکما ہے، ان میں سے کوئی 15-20 تو اچھے ہوتے ہیں جو آپ کا اچھے طریقے سے علاج کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ وہاں جا کر اپنی کنڈیشن بتا کر علاج کروائیں، کیونکہ جو یہ مرض ہوتا ہے نا، یہ طبیعت کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے، ٹھیک۔ جو میں نسخہ آج آپ کو بتاؤں گا، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو فائدہ دے دے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو فائدہ نہ دے وہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا جو طبیب ہے وہ آپ سے پوچھے گا، اسی اعتبار سے آپ کو وہ آپ کا کوئی نسخہ آپ کے لیے سلیکٹ کرے گا وہ، ٹھیک ہے، کہ آپ نے کب کی ہے، کیسے کرتے رہے، کتنے دن کرتے رہے، کیا حال ہے، کہ یہ تمام پروسیجر وہ آپ سے پوچھ کر تبھی آپ کا وہ علاج کرے گا۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کے اندر مردانہ کمزوری ہے، دیکھیں کچھ تو ایسے ہوتے ہیں وہ بالکل اس قابل ہوتے ہی نہیں ہے، ان کا جو اگلا حصہ ہے وہ کسی کی حرکت کرتی نہیں، تو پھر تو وہ بہت مین مسئلہ ہے، وہ کسی طبیب سے۔ اگر تو وہ بالکل ٹھیک ہے، ان کو شہوت وغیرہ آتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، بس ہلکی پھلکی سی کمی ہے، ان سے میں کہتا ہوں کہ آپ پریشان نہ ہو، بس ایک کام یہ کریں کہ جو کر لیا سو کر لیا، جو کر لیا سو کر لیا۔ اب سے یہ ارادہ کریں کہ میں نے کچھ نہیں کرنا ہے۔ کچھ لوگ خوراکیں کھاتے ہیں، پھکی کھاتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ مشتری کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ نے مشتری کرنی ہے اور خوراک بھی کھانی ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے خوراک کھانے۔ آپ پہلا تو یہ توبہ استغفار کریں کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا ہے، میں نے چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ روزانہ کی بیس پر، ٹھیک ہے نا، اکثر میں یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ روزانہ کی بیس پر آپ دودھ تو اللہ آپ سب کو پتہ ہے کہ دودھ ایک طاقتور چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس میں کھجوریں، آپ سب کو پتہ ہے دودھ اور کھجور کی تعریف ہمارا دین نے ہمیں بتائی ہے، عرب کا ایک، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ دودھ کے ساتھ ساتھ آپ شہد استعمال کریں، ملک شیک بنا لیں، کیلے اس کے اندر گیر لیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ سیب وغیرہ، یہ 4-5 چیزیں ملا کر اس کا ملک شیک تازہ نہار میں اس کو پیے آپ، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر دیکھیں آپ، یہ 5 چیزیں میں نے بتائی ہیں آپ کو، سیب، کیلا اور کھجور، اس کے علاوہ شہد، دودھ، یہ تمام چیزوں کو مکس کر کے اس کو گرینڈ کر لیں اچھے طریقے سے۔ کوشش کریں کہ رات کو کھجوریں دودھ میں رکھ کر بھگو دیں، اور صبح ان تمام چیزوں کو ملا کر ان کو ملک شیک بنا کر چینی کی جگہ شہد گرے اور اس کو پی لیں آپ۔ اور غلط کام مت کریں، غلط کام مت کریں اور غلط مت سوچیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ ایک ایسی چیز ہے کہ خود بخود یہ آپ کا اس سے فائدہ ہوگا، ٹائمنگ میں اضافہ ہوگا، اور ہر اعتبار سے آپ کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اگر یہ کرنے کے بعد بھی آپ نے مشتری کرنی تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔
चंद चीज़ों पर अमल करें, इंशाल्लाह बड़े-बड़े नुस्ख़ों से आप बच जाएँगे। ये छोटी-सी बात पे मैंने बहुत सारी बातें आपको कर दी है वीडियो के अंदर। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमारी कमी कोताही को माफ़ फ़रमाए, और आपसे दुआओं की दरख़्वास्त, और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व